ہاں جی، میں اس وقت موجود ہوں ملک وال ڈبر روڈ پر۔ یہاں پر ایک مزدور آدمی پچھلے کئی سالوں سے ٹھیلا لگاتا ہے، ریڑھی کہہ لیں، ٹھیلا کہہ لیں، پکوڑوں کی ریڑھی، یہ بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس موجودہ جو بجٹ ہے اس میں کیا ریلیف ملا جی؟ آپ مطمئن ہیں؟ آپ کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ جی ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ پہلے گیس کا سلنڈر تھا 4500 روپے کا، انہوں نے 2000 روپیہ بڑھا کے 1000 روپیہ انہوں نے کم کر دیا۔ ہماری عوام خوش ہو جائے گی اس لیے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ ادھر میں سارے دن کھڑا ہو کے دھوپ میں کام کرتا ہوں، شام کو بچوں کا پیٹ بڑی اوکھی طریقے سے بھرا جاتا ہے۔ میرے بچوں نے، میں ریڑھی لگا رہا ہوں، میرے بچوں نے بھی ریڑھی آگے لگانی ہے۔ پڑھائی کا میرے سے خرچہ نہیں اٹھایا جاتا، مہنگائی بہت ہے۔ کوئی بجلی کے بل میں ریلیف ہے؟ کوئی گیس میں؟ کوئی آٹے میں؟ کسی چیز میں ریلیف نہیں ہے۔ اور روٹی ادھر 20 روپے کی دے رہے ہیں جنور پہ، وہ بھی ملتی کو نہیں۔ آپ کو ریلیف چاہیے؟ جی آٹا سستا ہو، گیس سستا ہو، بجلی سستی ہو۔ ہاں جی، جیسے آپ نے سنا ہے جو ایسے غریب لوگ ہیں جو دیہڑی دار ہیں، جنہوں نے مختلف پکوڑوں کی ریڑھیاں، فروٹ کی مختلف جو مزدوری کرتے ہیں گلی گلی میں جا کر یا روڈوں پہ دھوپ میں کھڑے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس بجٹ کا کوئی ریلیف نہیں ملا۔ ہمیں ریلیف تب بھی مل سکتا ہے جب آٹا، گھی، بجلی کا بل، گیس کا بل، سلنڈر، یہ جو روزانہ کی استعمال ہونے والی یہ چیزیں ہیں، اور ماہانہ جو بجلی کے بل آتے ہیں، گیس کے بل آتے ہیں، ان میں حکومت کو چاہیے۔ یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کی اگر یہ آواز اٹھائیں تو عوانوں تک پہنچتی ہے، عوان ہل جاتے ہیں۔ اصل ووٹ ان غریبوں کا ہوتا ہے، تو حکومت کو چاہیے ایسے غریب لوگوں کے بارے میں سوچیں، پٹرول سستا کریں، بجلی کے بل سستے کریں۔ یہ اب آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا، میں یہاں پر مزدوری کرتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا کیونکہ میں مہینے کا گھر کا خرچہ پتہ نہیں کس طریقے سے پورا کرتا ہوں۔ میں نے بچوں کو تعلیم کیا دینی ہے؟ کیا اس کی نسل کو بھی اس ملک میں رہ کر اس کی نسل نے بھی ایسے ٹھیلے لگا کر کام کرنا ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے پڑھنا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کے بارے میں حکومت کو سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی نسیم اقبال خان آپ سے اجازت چلتا ہے، ملتے ہیں پھر کسی اور کلپ میں۔